على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. عزیزان گرامی وقار، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ آپ کا یہ امرودھا ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں پر ہمارے سلسلے کے عظیم بزرگ جن کی دربار سے ہوتے ہوئے ہم غوث پاک تک پہنچتے ہیں، کالپی شریف کا آستانہ قادریہ آپ کی بالکل قریب میں ہے، وہاں کے فیوز و برکات ماررا بریلی سے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کالپی کے سادات، ان مشائخ کا سایہ آپ سب کے ساتھ ہے جس کی وجہ سے سنیت قائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نسبتیں، یہ فیوز و برکات ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ میرے عزیزوں، رات کا اتنا وقت گزرتا چلا گیا لیکن ہمارے جلسوں کا یہ شباب جو کا تو برقرار ہے۔ یہ صرف اور صرف سنیوں کی ہی قسمت میں ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح رات جاگ کر اس شباب کو زندہ رکھ کر جلسوں کو قائم رکھنا، یہ صرف اور صرف عاشقان مصطفیٰ کی ہی قسمت ہے۔ ورنہ کسی نیتا کے جلسے میں جا کر کے دیکھ لو، دن کے 12 بجے وہ 100-200 روپے نوٹ دے کر تو جمع کر سکتا ہے، رات کے 12 کے بعد صرف دیوانوں کا ہجوم ہی آ سکتا ہے، اور نوٹوں کے لیے نہیں بلکہ اپنی گردنوں کا نذرانہ مصطفیٰ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے آتا ہے۔ نوجوانوں، میرے خطاب کا عنوان صرف اتنا ہوگا جس سے آپ سمجھ کر کے آگے بڑھیں۔ ہم خطاب کرتے کرتے تھک چکے ہیں، لیکن ایک بات میں بارہا کوشش کرتا ہوں کہ جوانوں کے اندر یہ بات آ جائے، کیونکہ کل کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو لمبی عمر دی تو بڑے منصب اور بڑے عہدوں پر آپ فائز ہوں گے اور قوم کی رہبری کر رہے ہوں گے۔ آج کے جو 20-22 سال کے نوجوان ہیں، آج کے جو 20-25 سال کے نوجوان ہیں، کل یہ امت کی باغ ڈور سنبھالنے والے ہیں، تو بزدلی تمہارے دلوں کے اندر ایسی گھر نہ کر جائے کہ آنے والی نسلیں بھی جو ہے اسی طرح ڈر اور سہمے ہوئے ماحول میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے۔ آج اگر تم بیدار ہو گئے تو کل کی نسلوں میں شیر ضرور پیدا ہوگا، اور آج اگر یہ چین کے اندر خرابی آ گئی، جیسے کچھ لوگوں میں اس سے قبل آئی ہے، ہر علاقے کے آج جو بڑے لوگ بنتے ہیں، بڑے بننے کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف مصلحت کے ساتھ جینا سکھایا جائے، ان کے سامنے صرف حکمت اور مصلحت ہی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے ہونے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، کاش ہمارے علاقوں میں ایسے بڑے بھی ہوتے جو خالد بن ولید کا کردار بچوں میں ڈال رہے ہوتے، کاش ہمارے علاقوں میں ایسے بڑے بھی ہوتے جو مدینے کی خواتین کا ذکر کر رہے ہوتے، بیٹا جاؤ، اللہ تمہارا محافظ و نگہبان ہے، بچے اللہ نے دیے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے اگر تم کھڑے ہو تو میں سب قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی باپ تو ایسا کہنے والا ہوتا تو آج بزدلوں کی جماعت نہیں پیدا ہوتا۔ آج حالات یہ ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ جب شیر اپنی شیری چھوڑ دیتا ہے تو کتے بھونکنے لگ جاتے ہیں، کتوں میں کھجلی زیادہ ہوتی ہے اور وہ بھونکنے پر میدان میں اتر آتے ہیں۔ آج جگہ جگہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد عربی کے شیروں کو وہ سوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ جس دن یہ بیدار ہوئے، جس دن یہ اٹھ گئے، پوری دنیا کو یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ہمارا چین اور ہمارا سونا یہ حرام کر کے رکھے۔ میں ایک بات بتاتا ہوں،
کربلا کی داستانیں بہت سنی آپ نے، بدر، احد، خندق، خیبر، سب سنا ہے تاریخ میں اور ہم نے پڑھا ہے. لیکن آج ریئل لائف میں آپ کی اسی موجودہ زندگی میں آنکھیں اٹھا کر کے دیکھ لو، ایک چھوٹا سا علاقہ ہے غزہ فلسطین کا، جہاں کی آبادی بہت چھوٹی سی ہے، اور ایسے نہتے ہیں کہ چاروں طرف سے ان کے لیے نہ مدد ہے نہ حمایت ہے، بلکہ پابندیاں، ایسی کڑی پابندیاں کہ آپ جی نہیں سکیں گے، جی نہیں سکیں گے. ان کڑی پابندیوں کے ساتھ پچھلے 70 سال سے وہ ان مشقتوں کو جھیل رہے ہیں. مقابل میں کون کھڑا ہے جانتے ہیں؟ وقت کا سپر پاور، جس کے پاس پیٹرول میزائل کی کوئی کمی نہیں، جو پوری دنیا میں دادا گیری کرنے میں مشہور ہے. امریکہ سے لے کر یورپ اور نہ جانے کتنے ممالک ایک ساتھ کھڑے ہیں. کیا کبھی آپ یہ نہیں سوچتے؟ ہماری آنکھیں تو بہتی ہیں، درد تو ہوتا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن پراؤڈ فیل بھی ہوتا ہے کہ اتنے سارے کتے اگر بھونک رہے ہیں تو ایک چھوٹے سے علاقے کے لیے مہینے بھر 40 دن سے جنگ کر کے تباہ کر ڈالا، بم بارود سے پورے شہر کو راکھ کر ڈالا. لیکن میرے عزیزوں، میری اس گفتگو کو یاد رکھنا، چند دن آئیں گے پھر دیکھنا آپ انہیں غزہ کے بچوں کے ہاتھوں میں پرچم اسلام لہراتا ہوا دیکھیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ان ظالموں کے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرنے والے جوانوں کو پوری دنیا آلوچنا کر رہی ہے، تنقید کر رہی ہے، یہ بچوں کے قاتل ہیں. ایک نکتے کی بات عرض کر رہا ہوں، ہاسپٹل پر بم گرا دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے فلسطین میں ابھی تقریباً 8000 بچے مارے گئے، جن کی عمر 6 مہینے، سال بھر، 2 سال، 4 سال، 5 سال. بچوں کو کوئی بھی نظام سے تعلق رکھنے والا ہو رحم کی نظر سے دیکھتا، کسی بھی دھرم والا ہو. لیکن یہ ظالم کیوں بچوں کو مار رہے ہیں پتہ ہے؟ وجہ صرف یہ ہے، وہ خوف ستا رہا ہے جو اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا. سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. اقبال نے کہا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. کون سا شیر؟ نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. یہ اسرائیلی وہی کام کر رہے ہیں جو ان کے باپ دادا فرعونی طاقت کیا کرتے تھے. فرعون کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا، اور اس خوف سے اس نے 1 سال کے اندر 12,000 بچوں کو قتل کر ڈالا تھا. نجومیوں نے بتایا تھا فرعون کے خواب کی تعبیر میں 12,000 بچوں کو قتل کر ڈالا. لیکن جو بچہ اس کی سلطنت کو ہلاک کرنے والا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام سے پیدا بھی ہوئے، اور فرعون کے گھر میں ہی اللہ نے ان کو پالا. آپ کو پتہ ہے، تفسیر اٹھا کر کے دیکھ لیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں، ان کی ولادت کا وقت قریب آیا تو تہخانے میں گئی، بیٹا پیدا ہوا. حالات ایسے کہ فرعون جو بھی بچہ پیدا ذبح کر دیتا تھا. لڑکی پیدا ہوتی تو زندہ چھوڑ دیتے، بیٹا پیدا ہوتا تو ذبح کر دیتے تھے. آپ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو کیا کیا؟ خدا کی تقدیر اور اس کی حکمت کے فیصلے. آپ کو میں بتا تفسیر تعلق کرنے والی بات، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں دل میں یہ بات ڈالا کہ ایک لکڑی کے صندوق میں ان کو رکھ کر کے دریا میں بہا دو. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دل کو باندھ دیا، مضبوط کیا. کس کو؟ حضرت موسیٰ کی ماں کو. انہوں نے ایک صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھا اور دریا میں بہا دیا. موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن بہتے ہوئے صندوق کا پیچھا کرتے ہوئے جا رہی تھی، دیکھ رہی تھی کہاں گیا ہے صندوق. سیدھے فرعون کے باغیچے کے کنارے جا کر لگ گئے. فرعون کی اولاد نہیں تھی، فرعون کی بیوی وہ باغیچے میں ٹہلنے آئی تھی.